اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اسلام کا ایک ایسا تصور دیا جا رہا ہے جس میں رہبانیت کا عنصر زیادہ ہے. یہ بہت خطرناک ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی رہبانیت سمجھتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے مکمل مذہب کو فالو کرو. یہ 100% تو نہیں ہے، لیکن جو دین کی طرف طلبہ آتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں، اکثر و بیشتر پڑھائی میں پیچھے ہوتے ہیں. وہ یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، شاید غلط ہو. جو یونیورسٹیوں کی طرف آتے ہیں اکثر بیشتر وہ ایجوکیشن میں پیچھے ہوتے ہیں. وہ زیادہ تر اپنی دوسری اشراق اوابین میں تو ماشاءاللہ ماسٹر ہوں گے، دعاؤں میں، تہجد میں، جو کہ ہونا چاہیے، لیکن ایجوکیشن کی طرف ان کی توجہ زیادہ نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا تو فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کا جو تعارف کروایا ہے وہ یہ نہیں کروایا کہ میں ایک عبادت گزار پیدا کر رہا ہوں زمین پر، عبادت کے لیے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں. نہ نہ نہ، جو تعارف تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ نائب کو. جو جس کا خلیفہ ہوتا ہے تو وہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کس چیز میں خلیفہ ہے. یہ ایک تو خلیفہ گیری ہوتی ہے نا، وہ لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، خلیفہ گیری. اب پتہ نہیں یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو زیادہ باتیں کر رہا ہوں نا کلاس میں، کہنا خلیفہ گیری کر رہا ہے، یہ خلیفہ بنا ہوا ہے. وہ والا خلیفہ نہیں. خلف کہتے ہیں نائب کو. صدر صاحب جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو کسی کو اپنا نائب بنا کے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ صدر صاحب کے خلیفہ ہیں. کیا مطلب؟ کس چیز میں خلیفہ ہیں؟ صدارت میں نا، کہ اب حکومت کس کے پاس ہے؟ جو صدر کے تمام اختیارات فی الحال اس کے پاس ہیں. تو اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ کہا تو کس چیز میں کہا ہے؟ اللہ کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ کیا ہے؟ حکومت. اللہ اس کائنات کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے نا. تو آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنائے گا تو مطلب بادشاہت میں کیا بنا رہے اللہ تعالیٰ کہ زمین پر اب کون حکومت کرے گا؟ یار بولا کیوں نہیں جا رہا آپ لوگوں سے؟ آدم بزور سے بولنے میں کیا گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس لگایا ہوا ایک؟ تو مطلب کیا ہے کہ اب اس زمین پر حکومت کون کرے گا؟ آدم. تو آدم علیہ السلام کو زمین کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے بھیجا ہے. اور اب زمین کی باغ ڈور کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ ہی نہیں کہتے، بلکہ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کا ہی منکر ہیں. تو یہ جو کائنات کی پیدائش کا مقصد تھا یہ تو سارا الٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یعنی صدر صاحب نے اپنا نائب کسی کو بنایا، لیکن بن وہ گیا جو اس ملک کو مانتا ہی نہیں ہے اور صدر صاحب کو مانتا ہی نہیں ہے. تو صدر کو کتنا غصہ آئے گا، بھائی میں اپنا نائب بنا کے گیا تھا اور تو میرا ہی باپ بن گیا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ صدر کو تو غصہ آئے گا کہ میں بیرون ملک میرا دورہ تھا، میں نے عارضی طور پر آپ کے ہاتھ میں صدارت یا وزارت آپ کو پکڑا کے گیا اور آپ مجھے ہی نہیں مان رہے کہ وہ صدر صاحب ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں اصل ہوں. تو اللہ نے آدم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنا نائب بنایا کہ زمین کی باغ ڈور سنبھالیں گے، یہ زمین پر حکومت کریں گے. لیکن اب زمین کی باغ ڈور ان قوتوں کے ہاتھ میں ہے جو سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ جو اس قصے کو ہی جھوٹا کہتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ماننے والے تھے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد اصل میں کیا تھا. جو ماننے والے تھے نا ان کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جب صدر صاحب کسی کو نائب صدر بنا کے جائیں اور نائب صدر بھول جائے کہ مجھے صدر صاحب نے صدر بنا کے گئے ملک کا، وہ بیچارہ دھوتی بنیان میں گھومنا شروع کر دے، تو اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پہلی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے اہل اسلام کو، ان لوگوں کو جو اللہ کو مانتے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ میں اللہ چاہتے ہیں کہ زمین کی باغ ڈور ہو، لوگوں کی تقدیریں ان کے ہاتھ میں ہو، جبکہ ہماری تقدیریں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہماری لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے. بہت سے لوگ اس بات کا ادراک تو کرتے ہیں کہ یار ایسا ہونا چاہیے، اسلام ہونا چاہیے پوری دنیا میں، اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، لیکن بہت سے تو اسی کو نہیں مانتے. جو اس کو مانتے ہیں وہ اگلے اسٹیپ میں گڑبڑ کر جاتے ہیں. کیسے ہونا چاہیے؟
تو اس کے لیے اللہ نے جو پروسیس بیان کی ہے قرآن مجید میں، اس پروسیس کو نہیں مانتے وہ پروسیس کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں سے کہا تم بتاؤ ان کے نام. فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے. آدم علیہ السلام سے کہا، آدم علیہ السلام نے ایک دم پوری نام بتانا شروع کر دیے. تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہ نام بتانے کا کیا مقصد ہے؟ چیزوں کی خاصیتیں، چیزوں کے خواص. آدم علیہ السلام اس زمین اور زمین پہ رہنے والی چیزوں کو سمجھنے کی ان میں صلاحیت تھی، فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے. تو اس مادے پہ بھی محنت، اس زمین پہ جو رہنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں پہ بھی محنت، یہ بھی آدم علیہ السلام کی خاصیت تھی کہ یہ اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں جو زمین سے متعلق ہے. فرشتے اس علم کو حاصل نہیں کر سکتے. آج ہم ہر چیز میں پیچھے چلے گئے. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ اکاؤنٹنگ کی کیا فضیلت ہے، میں اکاؤنٹنگ کا طالب علم ہوں. تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ قرآن کے ایک حرف سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم، الف سے 30 نیکیاں 10 نیکیاں بالکل ملتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ میں نے کہا بھائی قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب مصر میں قحط پڑا تھا تو یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہ کو خواب آیا تھا نا کہ قحط پڑنے والا ہے، وہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں. تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، بھائی یہ کیا ہے، پوچھا ان سے، انہوں نے بتایا کہ قحط پڑنے والا ہے اور ابھی سے آپ کو اسٹور کرنا پڑے گا، خوراک کے ذخائر آپ کو اگلے 7 سالوں کے لیے اسٹور کرنے پڑیں گے. اتنے اسٹور کرنے ہیں کہ خود بھی کھاؤ اور دنیا سے لوگ جب آئیں گے آپ کے پاس تو ان کے کو بھی، یعنی ایکسپورٹ کرنے کا بھی آپ کے پاس انتظام ہونا چاہیے. اس سے معیشت کیا ہوگی؟ اسٹرانگ ہوگی. یعنی 2 کاموں کو فوکس کرنا ہے، ایک تو اپنے لیے بچانا ہے اگلے 7 سالوں کے لیے، اپنے لیے بچانا ہے. دوسرا یہ بہترین موقع ہے کیونکہ صرف مصر میں قحط نہیں پڑ رہا، باقی ارد گرد کی دنیا میں بھی پڑے گا. تو یہ بہترین موقع ہے اپنی معیشت کو ترقی دینے کا. تو بادشاہ کی کھوپڑی گھوم گئی. کھوپڑی یہ گھوم گئی کہ کتنا اسٹور کرنا ہے، کتنا کھانا ہے، اور کتنے میں وہ جو گندم کے جو ہم شاپر میں ڈال کے بیچیں گے، فی کس کتنی گندم لوگوں میں تقسیم ہوگی اور اس کے ریٹ کیا ہوں گے. یہ کام اکاؤنٹنگ کا علم جانے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کیا پتہ بھی کتنی گندم، ان کی پیداوار کتنی ہے. اس وقت تو یہ سب چیزیں کیلکولیٹ بھی نہیں ہوتی تھی نا. تو یوسف علیہ السلام نے یہاں فوراً حوالہ دیا، فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. انی حفیظ علیم. وزیر خزانہ بننے کے لیے 2 کوالٹی ہونی چاہیے انسان میں. ایک تو یہ کہ وہ خزانہ خود نہ کھاتا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ سب سے بڑی کوالٹی یہ کہ وہ حفیظ ہو، یعنی محافظ ہو، خیانت والا. نمبر 2 علیم، یہ علم بھی جانتا ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے معجزاتی طور پر یہ علم دیا تھا. حضرت یوسف نے اس علم سے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں، مجھے پتہ ہے کتنا اسٹور کرنا ہے، فی کس کتنا غلہ پوری دنیا میں تقسیم کرنا ہے، اس کے ریٹ کیا ہوں گے. اور ایسے کامیابی سے مصر کو، اور وہ غیر مسلم ریاست تھی مصر، وہ بادشاہ مسلمان تھوڑی تھا، لوگ بھی مسلمان نہیں تھے. ایک غیر مسلم ملک کی اکنامکس کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچایا کس نے؟ ایک ایسے پیغمبر نے جو اللہ کو مانتے ہیں. اس کی وجہ سے مصر میں دین پھیلا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بعد پھر بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت پیدا ہو گئی مصر کے اندر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ بھی تو اسلام کا ایک پہلو ہے نا. اس سے کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ہنر ہے، آپ اس ہنر سے کسی قوم کو ترقی دے کر اپنا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے مذہب کو بھی اور اپنے نظریات کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم کیا ہے کہ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو کہ داؤد علیہ السلام زریں بنائیں اور تلواریں بنائیں.
داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ آپ نے دنیا میں جہاد کرنا ہے تو آپ نمازوں میں زیادہ دلچسپی لیں. ابھی پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے, اب کتنی پڑھنی ہے آپ نے؟ 6 رکعت پڑھنی ہے. سردے میں پہلے آپ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے, اب 3000 دفعہ آپ کہیں گے اور یہ فلاں والا وظیفہ اتنی دفعہ پڑھیں گے, اور پھر آنسو بہائیں گے, روئیں گے اور صدقہ کریں گے, اور 6 بکرے آپ نے کاٹنے ہیں ہر مہینے کے آخر میں. بکرا گیری بہت ہو رہا ہے آج کل, آپ کو پتہ ہے نا. کوئی بیمار ہوا آپ 3 بکرے کاٹو. پہلے ہی چھوٹے گوشت کا ریٹ آسمان تک پہنچ چکا ہے, تو بکرے کاٹ کاٹ کے وہ سونے کے بھاؤ بکے گا تھوڑے دنوں میں بکرے کا گوشت. ہر چیز ایک لمٹ میں پیدا ہوتی ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے انا خلقنا کل شیء بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. تو بکرے بھی ایک تمیز سے پیدا ہوتے ہیں, لامتناہی پیدا نہیں ہوتے. آپ نے صدقے کے نام پہ بکرے کاٹ کے جس کے کوئی بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو بکرا نکالو, وہ چھت سے گر گیا بکرا نکالو, بیوی بھاگ گئی بکرا نکالو, میاں بھاگ گیا بکرا کاٹو. تو بکرے اتنے کٹ رہے ہیں, اس سے بکروں کے ریٹ دیکھو کہاں جا رہے ہیں. تو یہ بالکل سینس لیس لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کمانڈر بنایا, انہوں نے بڑی بہادری سے لڑے وہ میدان جنگ میں, اور جالوت کو انہوں نے قتل کیا. تو ظاہر ہے اس کی پہلے ٹریننگ بھی لی ہوگی نا, پھر اللہ کی طرف سے کچھ معجزے ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ معجزاتی طور پر سارے کام اللہ خود کر دے, ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. ایسا نہیں ہے بھائی, وہ ہے نا ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ تو ہر وقت تہجد میں, نماز میں, صدقہ خیرات میں لگے رہتے تھے اور جہاد کرتے تھے, اور اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو میں نے کہا پہلی بات ان کو جہاد کرنے کی ضرورت کیا تھی, وہ نماز میں ہی لگے رہتے, ان کو بھی لڑوایا نا میدان جنگ میں جا کے. دوسری بات میں نے کہا جن تلواروں سے وہ لڑتے تھے وہ بھی تو کسی فیکٹری میں بنتی ہوں گی نا. اگر وہ فیکٹری میں تلواریں بنانے والا لوہار بھی آ جاتا, کہتا ہے میں فیکٹری بند کر کے میں بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیا خیال ہے بھائی. وہ بھی تو کچھ لوگ ہوں گے جو زمین کھود کے لوہا نکالتے ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو پگھلاتے ہوں گے, کچھ ہوتے ہوں گے جو وہ ڈھالتے ہوں گے. تو ہر شعبے کی ضرورت ہے, ہر شعبے کی ضرورت ہے. قرآن مجید نے جو دنیاوی علوم ہیں ان کو بھی علم سے ہی تعبیر کیا ہے. سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے کیا کہا تھا کہ ہمیں اللہ نے علم عطا کیا ہے. تو ایک علم تو وہ جو پیغمبروں کو ہوتا ہے, ایک کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو علوم عطا کیے تھے. ہواؤں کو مسخر کر دیا. آج کل ہوائیں کس کے لیے مسخر ہیں؟ تو غیر مسلموں کے لیے مسخر ہیں بھائی ہوائیں, ہمارے لیے تھوڑی مسخر ہیں. وہ جہاں چاہتے ہیں اڑ کے پہنچ جاتے ہیں, ہمارے لیے تو بڑی پابندیاں ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جن علوم میں آپ لگے ہوئے ہیں نا, یہ علوم کی اسلام میں کم اہمیت نہیں ہے, بہت اہم علوم ہیں جو مسلمانوں کو ترقی دینے کے لیے اور پوری دنیا کی لگام ہمارے ہاتھ میں دینے کے لیے انتہائی ضروری ہیں. یہ ان علوم میں ترقی کیے بغیر ہم دنیا میں دین کو بھی غالب نہیں کر سکتے. دیکھیے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا سارے انسانیت کو قتل کیا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسان. ہمارا ذہن پتہ کیا جاتا ہے اس آیت سن کے کہ کوئی آدمی سمندر میں ڈوب رہا, اوپر سے کوئی غوطہ لگا کے سمندر میں چھلانگ مار کے اس کو نکال کے لے آئے گا, تو بس یہ ہے اس آیت کا مصداق. میں کہتا ہوں اس آیت کا سب سے پہلا مصداق تو وہ ڈاکٹر ہیں جو ہزاروں لوگوں کی جان بچاتے ہیں. ابھی ہمارا جگری دوست تھا, اس کو ڈینگی ہو گیا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا, 8000 تک پلیٹلیٹس پہنچ چکے تھے, اور ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اب انا للہ آپ کا ہونے والا ہے, بلڈ نہیں مل رہا تھا کہیں سے. تو وہ 5000 کے بعد انہوں نے کہا ناممکن ہے بچنا. تو 8000 بھی بہت کم ہوتے ہیں. تو وہ اللہ کی قدرت کے کہیں سے بلڈ کا انتظام ہوا, ڈاکٹر نے فوری طور پر بلڈ چڑھایا اور وہ الحمدللہ بچ گئے. تو یہ جان بچائی نا ڈاکٹر نے, اور ایسے پتہ نہیں کتنے ڈینگی کے مریضوں کی جان بچائی ہوگی. تو جس ڈاکٹر نے یہ جان بچائی ہے اپنے علم کے ذریعے, جو ہزاروں کی جان بچا رہا ہے, اس کا درجہ تو اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوگا. لیکن کسی ڈاکٹر کی معذرت کے ساتھ شکل و صورت دیکھو تو لگتا ہی نہیں کہ اللہ کے اتنا پہنچا ہوا ہوگا. یہ لگتا ہے, کیوں نہیں لگ رہا؟ اس کی ایک فالٹ ہے, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی ڈاکٹر حضرات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے, لگ کیوں نہیں رہا؟ بہت سے جائیں گے انشاءاللہ, لگتا کیوں نہیں ہے ایسا؟
مسئلہ سارا یہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے. آج کسی وزیر خزانہ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا؟ ہے بھائی؟ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا. تو وجہ کیا تھی؟ دیکھیں وزیر خزانہ کے پاس آج کل تو اول تو علم ہی نہیں ہوتا نا. جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر ہے اس کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ ہر چیز کا علم ہے, ٹیکنالوجی کا نہیں. اکثر میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ایک وزیر تعلیم جو تھے نا پاکستان کے, ان سے انٹرویو لیا جا رہا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد. تو ان سے ایجوکیشن کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا, تو ان کو غصہ آیا, مجھ سے ایجوکیشن کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے, آپ کو نہیں تعلیم کا نہیں پتہ. کہہ رہے ہیں جب تھے اس وقت نہیں پتہ تھا, اب تو ویسے ہی ریٹائر ہو گئے. جب ہم وزیر تعلیم تھے اس وقت نہیں پتہ تھا, اب تو ویسے بھی ریٹائر ہو گئے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.